ساتھ دو، وحدت بقائے دین ہے ہاتھوں میں۔ اب اس کے بعد کوآرڈینیٹر پیغام پاکستان اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، میں انہیں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب کو کہ آج کی اس مجلس وحدت امت اور میراث نبوت کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ عزت مآب جناب علامہ سید جواد نقوی صاحب، معزز و محترم علماء کرام، اسکالرز حضرات، طلباء و طالبات، تو میں سب کو اپنی طرف سے صمیم قلب سے اور محترم سید جواد نقوی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کانفرنس کے انعقاد پر۔ یہاں پہ وحدت امت دو آوازیں ہیں۔ ایک آواز ہے کہ فرقہ پرستی ناگزیر ہے، ایک سوچ جس کا یہاں پہ ہمیں اظہار نظر آ رہا ہے وہ ہے اتحاد امت ناگزیر ہے۔ جب میں غور کرتا ہوں آج کی گفتگو پر تو وحدت امت اس لیے ضروری ہے کہ دین اسلام کا غلبہ ہو، اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، القدس کو آزاد کرایا جائے، استحصالی نظام سے نجات پائی جائے، مسلم امہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کی جائے، استعماری طاقتوں سے نجات پائی جائے، معاشرے کی تعمیر نو کی جائے، دنیا انسانیت کو امت مسلمہ امامت اور قیادت فراہم کرے، اس لیے اتحاد امت ناگزیر ہے۔ میں نے گفتگو کے طور پر قرآن مجید کی سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 102 اور 103 تلاوت کی۔ اس کے ٹکڑے مختلف علماء اور اسکالرز نے یہاں پیش کیے، میں اس کا سابقہ اور لاحقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آج کی کانفرنس کا آپ کے سامنے ایک پوری پکچر آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ سب سے خطاب ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حالت پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ تم مسلمان ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم شیعہ سنی ہیں یا مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو پھر شیعہ بھی سلامت، سنی بھی سلامت۔ یہ وہ پہچان ہے جو قرآن پاک نے ہمیں عطا کی ہے۔ میری گفتگو کے کئی حصے تھے لیکن میں اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس پہ غور کیجئے گا، مت مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ پھر آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے اور انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ ایک مکالمہ کیا، قرآن مجید نے اسے محفوظ کیا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اب یہاں پہ میں تفصیل میں اور اس کی وضاحت میں نہیں جا رہا۔ سورہ البقرہ 133، تعمیر کعبہ کے وقت اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبر کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اور جب تعمیر مکمل ہو چکی تو قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، امت مسلمہ کے تصور کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں فرقہ پرستی اور فرقہ واریت موجود ہے، یہ امر واقعہ ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، دنیا اس کا شکار ہے اور یہ کئی 100 سال سے چلی آ رہی ہے، لیکن ہماری نظر میں یہ ایک برائی ہے، یہ کلنک کا ٹیکا ہے، امت کے دامن پر بدنما داغ ہے، جسد ملت میں رشتہ ہوا ناسور ہے، استعمار کی سازش ہے، حکم خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح احکامات کی خلاف ورزی ہے، امت کے حق میں زہر قاتل ہے، ضمیر مسلم پر بھاری بوجھ ہے، اچھے معاشرے کی گلی پھانس ہے، اسلامی انقلاب کے راستے کا روڑا ہے، کینہ پروروں اور نفرت کے پجاریوں کی پناہ گاہ ہے، دور ملوکیت کا فتنہ ہے، انما المؤمنون اخوہ جسے فرمان الہی پر شدید ترین حملہ قرار دیا جا سکتا ہے، یہ اس کا حال ہے۔ اب میں آخری حصہ جو اسٹریٹجی ہمیں اپنانی چاہیے اس کے حوالے سے عرض کروں گا۔ پہلے بہت سی باتیں ہو گئی ہیں، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ یہ بات ہوئی کہ کیسے ہم اتحاد امت پیدا کر سکتے ہیں اور کیسے اتحاد کو فروغ مل سکتا ہے۔ پہلی بات وہی ہے کہ ہم مشترک پہلوؤں کو، دو طرح کے پہلو ہیں، کچھ مابحل اتفاق پہلو ہیں، کچھ مابحل امتیاز پہلو ہیں۔ مابحل اتفاق کو اجاگر کرنے سے امت مسلمہ کا تصور ابھر سکتا ہے۔ دوسری اہم بات کہ ہمارے اندر تبلیغ کے حوالے سے بات ہوئی کہ ہمارے واعظین، ہمارے ذاکرین وہ اپنی تقریر میں نفرت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اعتقادی خرابیوں کے حوالے سے بات کی جائے، عملی اور روحانی جو زندگی کے اصلاح طلب پہلو ہیں اس حوالے سے گفتگو کی جائے۔ پھر ضرورت ہے کہ ہمارے جو مختلف مدارس ہیں، جامعات ہیں، وہاں پہ اسلام کی تعلیم کم اور اپنے مسلک کی تعلیم اور اس کے واعظ، مبلغ اور ذاکرین پیدا کیے جاتے ہیں۔ ایسے ادارے بنانے کی ضرورت ہے جہاں پر مشترکہ یعنی تمام مکاتب فکر کے علماء وہاں تعلیم حاصل کریں اور پھر معاشرے کے لیے وہ مفید بنے۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ جس پر چند مدارس میں اور جامعات میں بات ہو رہی ہے، لیکن بہت سے ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر علماء کے لیے جدید عصری تعلیم کا انتظام نہیں۔ آج کی زبان کیا ہے، آج کا نیریٹو کیا ہے، لوگوں کے مسائل کیا ہیں، اس حوالے سے آگاہی کے لیے جدید تعلیم کا نظام ضروری ہے۔ تہذیب اخلاق کے لیے مؤثر روحانی تربیت کا نظام ہونا چاہیے۔ علماء کے لیے تعلیم تو ہے مگر تربیت نظر نہیں آتی، جب تربیت نظر نہیں آتی تو معاشرے کے اندر خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ آخری بات جو عرض کروں کہ ہمیں کچھ اقدامات ہماری حکومت کو بھی اٹھانے چاہیے، اور میں اس کانفرنس کے ذریعے سے وہ اقدامات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ ایک بات ہے ہپوکریسی، منافقت، یہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ سٹیج پہ وحدت امت کی بات اور اپنے لوگوں میں جا کے پھر وہی فرقہ واریت کی بات۔ یہ دو رنگی ہمیں چھوڑنا ہوگی۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور پھر یہ کہ خفیہ فرقہ پرستی کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔ ہمارے ہاں خفیہ فرقہ پرستی کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام مکاتب فکر کے نمائندہ علماء پر مشتمل ایک سپریم کونسل قائم کی جائے جو ایک ضابطۂ اخلاق ترتیب دے اور اس کی پیروی کی جائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو نزاعات ہو جائیں ان کے حل کے لیے بھی ایک مصالحتی کمیشن کی ضرورت ہے، اور مذہبی سطح پر منفی اور تخریبی سرگرمیوں کے لیے عبرتناک تعزیرات کا نفاذ کہ جو نفرت کو پھیلاتا ہے اسے سزا ملے۔ اگر اسے سزا ملے گی تو پھر ہمارا معاشرہ ترقی کرتا نظر آئے گا۔ آخری بات عرض یہ کرنا چاہوں گا، یہاں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوئی۔ عالم اغیار مسلمانوں کے دل سے حضور کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں، اور اقبال کی بات ہوئی۔ اقبال نے بہت عرصہ پہلے پیغام دیا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات
اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ علماء کرام ہماری ذمہ داری ہے، اور اقبال کا وہی پیغام جو میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحدت بقائے دین ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دو، وحدت